جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 برس کی ہوتی ہے نا، 35 سال، اور آپ کو نبوت ملی ہے 40 سال میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی ہے نا، اس وقت اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو جس وقت تقریباً آپ کی عمر پیارے پیغمبر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر تقریباً 35 برس کی ہوئی ہے۔ مکے کے اندر بیت اللہ کی تعمیر اس وقت کے لوگوں نے، یعنی تعمیر پہلی بیت اللہ کو گرا کر دوسری مرتبہ اس کی تعمیر شروع کی۔ جب تعمیر کرنے لگے تو اب تعمیر ہو رہی ہے، حجر اسود وہ پتھر ہے جس کو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، جس کو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ اب ہر جو تھا نا وہ سردار، اس وقت کے لوگ جو سردار تھے، اس قبیلے کے سردار، ان میں ایک جنگ چھڑ پڑی، ایک جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار کہتا کہ اس کو حجر اسود کو نصب میں کروں گا، اور دوسرا کہنے لگا میں کروں گا۔ اب یہ جھگڑا ہوا، حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے جھگڑا ہو گیا کہ اس کو نصب کون کرے گا۔ یہاں تک اتنی لڑائی ہوئی، اتنا جھگڑا ہو گیا کہ تلواریں نکل آئی، آپس میں لڑائی اور جھگڑے کا فتنہ فساد ہونے کا جو ہے ایک مقام بن گیا، لڑائی تک نوبت آ گئی۔ اور سب نے یہ مشورہ کیا آپ لڑیں نہ، ایسا کریں جیسے ہی جب صبح آئے گا نا، جو سب سے پہلے بیت اللہ میں، اس کو ہم فیصل مان لیتے ہیں، اس سے ہم اپنا فیصلہ کروا لیتے ہیں، لڑائی چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، جو صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا نا، اس سے اپنا فیصلہ کروائیں گے۔ تو جہاں آمنہ کا لال موجود ہو، وہاں میرا اور آپ کا نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو، وہاں بیت اللہ میں سب سے پہلے کون آ سکتا ہے؟ ہاں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آقا تشریف فرما ہوئے تو مکے والے آئے، انہوں نے دیکھا، کہنے لگے یہ تو امین آ گیا ہے، یہ تو رحمت للعالمین نبی، اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر آپ کو جو ہے اعتماد تھا، کہنے لگے آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ سردار ہیں۔ کہنے لگے یہ تو امین آ گیا ہے، یہ تو سچا آ گیا ہے، یہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سب خوش ہو گئے۔ ابھی تک اس وقت پیارے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ تو آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہم میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ کس بات پر؟ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود کا پتھر جو ہے نا، یہ ہم نے نصب کرنا ہے۔ ایک سردار کہتا ہے میں نے کرنا ہے، دوسرا قبیلے کا سردار کہہ رہا ہے میں نے اس کو نصب کرنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے نصب کرنا ہے۔ آقا نے فرمایا بس یہی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب الاولاق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ میرے آقا نے اپنی چادر کو بچھایا، سبحان اللہ، وہ کملی والی چادر جس کی اللہ قسمیں اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ آقا نے اس کملی کو، اس چادر کو بچھا دیا اور حجر اسود کو اٹھایا، اس چادر کے اندر رکھ دیا۔ آقا نے فرمایا جتنے بھی سردار ہیں نا سارے آ جائیں، سب آ جائیں، اور آ کر کے اس کپڑے کو پکڑ لو، اس چادر کو پکڑ لو، اس کے جو ہے ہر طرف سے پکڑ لو۔ اب سارے سردار، مکے کے سردار اس چادر کو پکڑا ہوا ہے، اور پکڑ کر آقا نے فرمایا چلو جہاں نصب کرنا ہے نا وہاں لے چلو۔ اب سب سردار اس چادر کو پکڑ کر جس میں حجر اسود کو رکھا گیا ہے لے کر کے آتے ہیں، اور جہاں نصب کرنا تھا نا وہاں آ کر کے رکھ دیا، نیچے رکھ دیا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس مقام پہ نصب کر دیا۔ آقا نے فرمایا بس اسی بات پہ تمہارا جھگڑا تھا،
اب سب خوش ہو گئے، جھگڑا ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ جس پہ جھگڑا ہو رہا تھا، جس پہ لڑائی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے تلواریں میان سے نکل پڑی تھیں، آقا نے وہ چند منٹوں میں وہ مسئلہ حل کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے کہ پوری کائنات سے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو شان دی ہے، سب نبیوں کا بھی اللہ نے ہمارے نبی کو امام بنا دیا۔